نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد احل الله البيع وحرم الربا صدق اللہ العظیم۔ آج کل عید قریب ہونے کی وجہ سے لوگ اپنے بیٹوں کو خوش کرنے کے لیے یا لوگوں کو یا دوسروں کو عیدی دینے کے لیے نئے نوٹ لیتے ہیں اور اس کے بدلے میں پرانے نوٹ دیتے ہیں، جس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر کسی نے 1000 روپیہ نئے نوٹ لینے ہیں تو وہ 1000 سے زائد 50 روپے یا 100 روپیہ دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں نئے نوٹ لیتے ہیں۔ کیا یہ صورت جائز ہے اور اس طرح کرنا صحیح ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ شرعاً ناجائز اور گناہ ہے، کیونکہ یہ سود ہے۔ سود کسے کہا جاتا ہے؟ قرض دے کر اس پر مشروط اضافہ یا نفع لینا، یا دو ہم جنس چیزوں کا ایک دوسرے سے اس طرح تبادلہ کرنا کہ کوئی فریق زیادہ دے اور دوسرا فریق کم دے، یہ سود ہے۔ مثلا رقم کے عوض رقم لینا، جیسے 100 روپے کسی کو قرض دیا اور دیتے وقت یہ شرط لگا دی کہ 100 سے زائد مثلا 200 روپے دینے ہوں گے، یا قرض دے کر اس سے مزید کوئی فائدہ لینا۔ بلا شبہ سود اسلام میں قطعی طور پر حرام ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی لعنت ہے جس سے نہ صرف معاشی استحصال، مفت خوری، حرص و طمع، خود غرضی، شقاوت و سنگ دلی، مفاد پرستی جیسی اخلاقی قباحتیں جنم لیتی ہیں، بلکہ معاشی اور اقتصادی تباہ کاریوں کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں سود سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو سود مت کھاؤ۔ نیز شریعت مطہرہ نے نہ صرف اسے قطعی طور پر حرام قرار دیا ہے، بلکہ اسے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ قرار دینے کے ساتھ ساتھ مختلف وعیدوں کو بھی ذکر کیا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن نہیں کھڑے ہوں گے، مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے ایسا شخص جس کو شیطان نے خبتی بنا کر لپیٹ دیا ہو۔ یہ سزا اس لیے ہوگی کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ بے بھی تو سود کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بے کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام فرمایا ہے۔ سود کی وجہ سے اگرچہ بظاہر مال میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن در حقیقت وہ مال میں نقصان ہے، بے برکتی اور ناگہانی آفات کا باعث ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے کہ کسی کفر کرنے والے کو اور کسی گناہ کے کام کرنے والے کو۔ انہی باطنی نقصانات اور مختلف معاشی تباہ کاریوں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سود سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود کا بقایا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ جو لوگ اس ممانعت کے باوجود بھی سود جیسے کبھی عمل کرتے ہیں تو ان کے اس عمل پر قہر و غضب کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو اللہ اور ان کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، پھر اگر تم اس بات پر عمل نہیں کرو گے تو اشتہار سن لو جنگ کا اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے، اور اگر تم توبہ کر لو گے تو تم کو تمہارے اصل اموال مل جائیں گے، نہ تم کسی پر ظلم کرنے پاؤ گے اور نہ تم پر کوئی ظلم کرنے پائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو ہلاکت خیز عمل قرار دیا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں موجود ہے۔ صحیح بخاری کتاب الوصایا کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 ہلاک کرنے والی باتوں سے دور رہو۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون سی باتیں ہیں؟ فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور جادو کرنا، اور اس جان کو ناحق مارنا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اور سود کھانا اور یتیم کا مال کھانا، اور جہاد سے بھاگنا، اور پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا۔ جس بستی میں سود ہوتا ہے وہ بستی سود کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی بستی میں زنا اور سود پھیل جائے اللہ تعالیٰ اس بستی والوں کو ہلاک کرنے کی اجازت دے دیتا ہے۔
سود کا ایک اور نقصان یہ ہے کہ سود سے پاگل پن پھیلتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں سود پھیلتا ہے اس قوم میں پاگل پن پھیلتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن اور حدیث میں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری سود پر وعیدات ہیں۔ سود بہت بڑا گناہ ہے جس کے اندر آج ہم انجانے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے عید کے موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر اس جیسے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس کا ہمیں احساس اور شعور بھی نہیں ہوتا۔ یہ ایسا گناہ ہے جس کی دنیا کے اندر بھی کوئی لذت نہیں، بلکہ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان پر آفات اور پریشانیاں نازل ہوتی ہیں اور انسان پر اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔